अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कभी आपने महसूस किया है कि एक मैसेज ना आए और दिल की धड़कन तेज हो जाए, एक कॉल रिजेक्ट हो और आपकी पूरी दुनिया हिल जाए। जुदाई सिर्फ रिश्ता खत्म नहीं करती, ये इंसान का एतमाद भी हिला देती है। लेकिन असल सवाल ये नहीं कि वो क्यों गया, क्यों आपको छोड़ गया। असल सवाल ये है कि आप उस दर्द के साथ खुद को कैसे संभालते हैं, कैसे टूटकर भी अपनी इज्जत सलामत रखते हैं। वारिस की बात में खुश आमदीद। ये चैनल आपको वो बातें सिखाता है जो किताबों में नहीं मिलती, इंसानी नफ्सियात, रवैये और वो सच्चाइयां जो हम रोज जीते हैं मगर समझ नहीं पाते। आज की वीडियो आपको एक वाज़े रास्ता देगी। अगर आप हाल ही में ब्रेकअप से गुजरे हैं, कोई आपको छोड़ गया है, अगर आप खुद को कमजोर महसूस कर रहे हैं या अगर आप चाहते हैं कि दोबारा अपनी कदर बनाएं, तो आज की गुफ्तगू, आज की वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, जब रिश्ता टूटता है सबसे पहला रद्द-ए-अमल क्या होता है? घबराहट। फौरन फोन उठाओ, लंबा मैसेज लिखो, समझाओ, मिन्नत करो। हम समझते हैं कि ज्यादा मोहब्बत दिखाने से बात ठीक हो जाएगी, चीजें क्लियर करने से बात ठीक हो जाएगी, लेकिन नफ्सियात एक सख्त सच बताती है, जितना आप पीछे भागते हैं उतना दूसरा शख्स दूर होता चला जाता है और ऐसा ऐसा आपकी कदर कम होने लगती है। आज मैं आपसे 7 ऐसे नफ्सियाती रवैयों की बात करूंगा जो किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं बल्कि खुद को दोबारा खड़ा करने के लिए। हम किसी को मजबूर नहीं करेंगे, हम अपनी शख्सियत को मजबूत बनाएंगे। याद रखें, अगर आप चाहते हैं कि उन्हें आपकी कमी महसूस हो, वो आपको याद करें, आपको वैल्यू दें, आपकी बात को अहमियत दें, तो सबसे पहले आपको खुद को अहमियत देना होगी, खुद को नायाब बनाना होगा। तो आइए शुरू करते हैं पहला कदम। रवैया नंबर 1, मुकम्मल खामोशी की ताकत। सबसे पहले एक कड़वा सच सुन लें। जब कोई आपको छोड़ता है तो वो आपके दर्द से ज्यादा आपके रद्द-ए-अमल का मुंतजिर होता है। वो देखना चाहता है कि आप कितनी जल्दी टूटते हैं, कितनी बार कॉल करते हैं, कितने लंबे मैसेज भेजते हैं। वो इस मंजर का आदी होता है, रोना, मिन्नत करना, वजाहतें देना, यही उसका माना हुआ पैटर्न है। और जैसे ही आप वो सब करते हैं, आप अनजाने में उसके फैसले पर मोहर लगा देते हैं। आप साबित करते हैं कि आप उसके बगैर खड़े नहीं हो सकते। लेकिन खेल यहाँ बदलता है जब आप अचानक मुकम्मल खामोश हो जाते हैं। ना कोई सफाई, ना कोई आखिरी लंबा मैसेज, ना कोई जज्बाती स्टेटस, बस खामोशी। याद रखें, खामोशी कमजोरी नहीं होती, ये एक मजबूत पैगाम होता है। ये कहती है कि मैं खुद को संभाल सकता हूँ। जब आप पीछे नहीं भागते तो सामने वाले के ज़हन में एक खला पैदा होता है और इंसान खला से घबराता है। वो सोचता है कि ये क्यों खामोश है, क्या इसे वाकई फर्क नहीं पड़ा, क्या मैंने जल्दी फैसला कर लिया है। ये सवालात आपके अल्फाज से ज्यादा ताकतवर होते हैं। लेकिन याद रखें, खामोशी आधी नहीं होनी चाहिए। ना उसकी स्टोरीज चुपके से देखना, ना उसकी पोस्टों पर लाइक कमेंट करना, न किसी मुश्तरका दोस्त से खबरें लेना, ना बस हाल पूछने का बहाना, बल्कि मुकम्मल खामोशी। क्योंकि आधी खामोशी कमजोरी होती है, मुकम्मल खामोशी ताकत बनती है। और यही वो पहला कदम है जहां आप खुद को वापस पाते हैं और वो पहली बार आपकी गैर मौजूदगी को महसूस करता है। रवैया नंबर 2, सेफ्टी नेट खत्म कर दें। एक बात ज़हन में बिठा लें, इंसान फायदा खोने से ज्यादा नुकसान से डरता है। जब कोई आपको छोड़ता है तो वो पूरी तरह बेखौफ नहीं होता, वो मुतमईन होता है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि आप अभी भी वहीं हैं, दूर खड़े हैं मगर दस्तयाब हैं। आप उसका बैकअप प्लान होते हैं, एक महफूज दरवाजा जो कभी भी खुल सकता है। वो दिल में सोचता है, अगर बाहर बेहतर न मिला तो वापस चला जाऊंगा, और यही सोच उसे सुकून देती है। आपको ये सुकून खत्म करना है। इसका मतलब बदतमीजी नहीं, नफरत नहीं, ड्रामा नहीं, बस अपनी दस्तयाबी वापस ले लो। हर पैगाम का फौरन जवाब न दें। घंटों इंतजार कराना मकसद नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी में मसरूफ होना मकसद है। बात करें तो मुख्तसार, लहजा नरम हो मगर फासला वाज़ेह हो। याद रखें, हमारी सकाफत में कहा जाता है, घर की मुर्गी दाल बराबर। जो चीज हर वक्त मौजूद हो वो खास नहीं रहती। जब तक आप आसानी से दस्तयाब रहेंगे, आपको संजीदगी से नहीं लिया जाएगा। रसाई कभी हक नहीं होती, ये हमेशा एक एजाज होती है। और जब आप ये एजाज वापस ले लेते हैं तो पहली बार उसे एहसास होता है कि शायद दरवाजा बंद हो रहा है। उसी लम्हे उसके अंदर असल खौफ जागता है। खौफ इस बात का नहीं कि आप नाराज हैं, बल्कि इस बात का शायद अब वो वाकया आपको खो रहा है। और यही वो लम्हा है जहाँ खेल पलटना शुरू होता है। रवैया नंबर 3, पूरे इसरार साबिक बन जाए। ये वो जगह है जहाँ ज्यादातर लोग हार जाते हैं। जुदाई के फौरन बाद उदास गाने शेयर करना, दिल टूटने वाले जुमले लगाना, तंजिया पोस्टें डालना। हम समझते हैं कि हम अपना दर्द ज़ाहिर कर रहे हैं, मगर सामने वाला क्या देखता है? कमजोरी, बेचैनी, इंतजार। और इंतजार कभी पुरकशिश नहीं होता। अगर आप वाकई असर डालना चाहते हैं तो खुद को एक राज बना दें। अपनी जिंदगी को खामोशी से आगे बढ़ने दें। ड्रामा नहीं, मसनूई खुशी नहीं, बस कुदरती तरक्की। कम दिखाएं, ज्यादा जिएं। जब उसे मालूम नहीं होगा कि आप क्या कर
کر رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, کس کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں, تو اس کا ذہن خود خلا کو بھرنا شروع کرے گا. اور انسانی ذہن عجیب ہے, یہ اکثر اپنے خلاف کہانیاں بناتا ہے. وہ سوچے گا شاید یہ واقعہ خوش ہے, شاید اسے مجھ سے بہتر سکون مل گیا ہے, شاید میں نے جلدی کر دی. یاد رکھیں, راز کشش پیدا کرتا ہے, وضاحت کشش ختم کرتی ہے. جب آپ ہر بات واضح کر دیتے ہیں تو تجسس ختم ہو جاتا ہے, لیکن جب آپ غیر متوقع بن جاتے ہیں تو وہ بار بار آپ کے بارے میں سوچنے لگتا ہے. یہی تضاد, یہی خاموش ترقی ایسا پچھتاوا پیدا کرتی ہے, کیونکہ اب وہ آپ کو سمجھ نہیں پا رہا, اور جسے انسان سمجھ نہ پائے اسے کھونے کا خوف اور بھی گہرا ہو جاتا ہے. رویہ نمبر 4, جذباتی استحکام. دوستو, یہ وہ مرحلہ ہے جہاں اکثر لوگ سب کچھ خراب کر دیتے ہیں. جدائی کے بعد پہلی جبلت یہ ہوتی ہے کہ غصہ دکھائیں, تلخی دکھائیں یا اپنے دکھ کا اظہار ہر ممکن جگہ کریں. لیکن یاد رکھیں, غصہ اور تلخی صرف یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ اب بھی آپ کے جذبات پر قابو رکھتا ہے. اگر کہیں سامنا ہو جائے تو پریشان ہونے یا بحث کرنے کی ضرورت نہیں, پرسکون رہیں, مختصر مسکراہٹ دیں اور آگے بڑھ جائیں. یہ چھوٹا سا عمل آپ کی طاقت کا اعلان کرتا ہے. یہ کہتا ہے کہ میں اب بھی قابو میں ہوں. مضبوط شخصیت کبھی نہیں ہلتی. دنیا آپ کے ساتھ ویسے ہی سلوک کرتی ہے جیسا آپ خود کے ساتھ کرتے ہیں. اگر آپ اپنے آپ کو کمزور, محتاج یا کمتر سمجھیں گے تو باقی لوگ بھی اسی انداز میں پیش آئیں گے. لیکن اگر آپ خود کو عزت دیں, خود پر اعتماد کریں اور جذبات کو قابو میں رکھیں تو لوگ مجبور ہوں گے آپ کو عزت دینے پر. وہ سوچیں گے یہ شخص مضبوط ہے, اس کا احترام کرنا ضروری ہے. یہ بات یاد رکھیں, کمزوری کبھی کشش پیدا نہیں کرتی. کمزوری فریاد اور بے بسی صرف فاصلہ پیدا کرتی ہے. لیکن استحکام, پرسکون مزاج اور خود پر قابو, یہ وہ چیزیں جو آپ کو غیر معمولی بناتی ہیں. یہ نہ صرف پچھتاوا پیدا کرتی ہیں بلکہ آپ کی شخصیت کو دوبارہ قیمتی اور مضبوط بناتی ہیں. استحکام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جذبات نہیں رکھتے, بلکہ مطلب ہے کہ آپ نے اپنے جذبات کی طاقت کو سمجھ لیا ہے اور اسے اپنی کمزوری نہیں بننے دیا. یہی جذباتی استحکام آپ کو حقیقی طاقت دیتا ہے, اور اس طاقت سے آپ کا سامنا کرنے والا شخص بار بار سوچتا رہتا ہے. یہ واقعہ مضبوط ہے. رویہ نمبر 5, خود میں سرمایہ کاری کریں. اب بات کرتے ہیں اصل تبدیلی کی, وہ تبدیلی جو دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ آپ کے لیے. سب سے پہلے جسمانی صحت پر دھیان دیں, ورزش کریں, اپنی طاقت بڑھائیں. صحت مند جسم ذہنی سکون بھی لاتا ہے. پھر علم میں اضافہ کریں, کتابیں پڑھیں, نئی مہارتیں سیکھیں, اپنی صلاحیتیں بڑھائیں تاکہ ہر موقع پر خود پر اعتماد محسوس ہو. اپنے لباس اور انداز پر توجہ دیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کی شخصیت کی قیمت بڑھاتی ہیں. اور کیریئر پر فوکس کریں. کام میں بہتری آپ کو نہ صرف مالی طور پر بلکہ ذہنی طور پر بھی مضبوط بناتی ہے. یہ سب کچھ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں, یہ سب کچھ آپ کے لیے, اپنی قدر اور اپنے آپ کو مضبوط بنانے کے لیے. لیکن دلچسپ بات یہ کہ جب وہ آپ کو دیکھے گا خود کو بہتر, مضبوط اور خوشحال محسوس کرتا ہوا, تو اسے احساس ہوگا کہ اس نے قیمتی چیز کھو دی ہے. اس لمحے پچھتاوا پیدا ہوتا ہے, کیونکہ انسان وہ چیز کھونے کے بعد ہی سمجھتا ہے جس کی قیمت پہلے نظر انداز کی گئی ہو. یاد رکھیں, اعتماد خود بخود نہیں آتا, یہ کسی کا دیا ہوا تحفہ نہیں ہے. اعتماد آتا ہے قابلیت, محنت اور خود کی قدر بڑھانے سے. جب آپ اپنی زندگی میں بہتری لاتے ہیں تو آپ کا رویہ, آپ کی موجودگی اور آپ کی خاموش ترقی خود بخود اثر ڈالتی ہے. یہی سرمایہ کاری آپ کی شخصیت کو مضبوط, پختہ اور غیر معمولی بناتی ہے. اور یہی وہ چیز ہے جو آپ کے پچھلے رشتے میں, آپ کی غیر موجودگی میں انہیں بار بار یاد دلاتی رہے گی کہ وہ کچھ بہت قیمتی کھو چکے ہیں. رویہ نمبر 6, سماجی ثبوت اور فراوانی کا ذہن. دوستو, یہ وہ رویہ ہے جو آپ کی شخصیت کو نہ صرف مضبوط بناتا ہے بلکہ دوسروں کے لیے کشش پیدا کرتا ہے. جو شخص محنت کرتا ہے وہ خود کو محدود اور بے آپشن رکھتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ زندگی صرف اس کے گرد گھومتی ہے. لیکن ایک مضبوط اور پختہ انسان جانتا ہے کہ ریاست بہت بڑی ہے, بہت مواقع ہیں اور لوگ بھی بہت. اپنے پرانے دوستوں سے دوبارہ جڑیں, مثبت لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں, نئی سرگرمیوں میں شامل ہو, اپنی کمیونٹی کے ساتھ تعلق مضبوط کریں. یہ سب آپ کو نہ صرف خوش اور مطمئن بناتا ہے بلکہ آپ کی شخصیت کو بھی ٹھیک کرتا ہے. جب وہ دیکھے گا کہ لوگ آپ کو پسند کر رہے ہیں, کہ آپ کے گرد محبت, خوشی اور مثبت توانائی ہے, تو وہ خاموشی سے سوچے گا میں نے کیا کھو دیا. یاد رکھیں, یہ حسد پیدا کرنے کے لیے نہیں ہے, یہ دکھانے کے لیے چال نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. آپ کی زندگی مکمل ہے, آپ خود مضبوط ہیں, آپ خوش رہیں, اور یہ سب کچھ اس کے بغیر بھی ممکن ہے. یہ رویہ ایک چھوٹا سا مگر طاقتور پیغام ہے. آپ کی قیمت صرف اس کے ہونے سے نہیں ہے, آپ کی قیمت آپ کی موجودگی, آپ کی خوشی اور آپ کی خود اعتمادی سے ہے. جب آپ اپنی زندگی کو بھرپور اور فعال بناتے ہیں تو آپ کی غیر موجودگی بھی اثر ڈالتی ہے. وہ بار بار سوچتا رہے گا کہ جو کچھ وہ کھو چکا ہے وہ واپس نہیں آ سکتا. یہی سماجی ثبوت اور فراوانی کا ذہن ہے. یہ آپ کو اپنی طاقت اور آزادی کا احساس دلاتا ہے اور سامنے والے کے ذہن میں پچھتاوا پیدا کرتا ہے. رویہ نمبر 7,
دل سے قبول کرنا۔ دوستو یہ سب سے اہم قدم ہے، وہ قدم جو اصل طاقت دیتا ہے۔ یہ قدم ہے حقیقی قبولیت۔ آپ کو اس مقام تک پہنچنا ہوگا جہاں آپ واقعی ٹھیک ہوں، جہاں آپ کے دل میں کسی کی واپسی کی شدت نہ ہو، چاہے وہ کبھی واپس نہ آئے۔ یہ آسان نہیں، یہ قدم اکیلے صبر اور خود شناسی سے ہی ممکن ہے، لیکن یہی وہ لمحہ ہے جب آپ واقعی مضبوط بن جاتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب آپ واقعی ضرورت کی کمی محسوس کر لیتے ہیں، اکثر وہ وقت آتا ہے جب دوسرا شخص واپس آنا چاہتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ انسان ہمیشہ اس چیز کی طرف کھنچتا ہے جو اسے قابو میں نہیں کر سکتا، جس پر اختیار نہ ہو، جو اس کے بس میں نہ ہو۔ اور جب آپ اندر سے آزاد ہو جاتے ہیں، جب آپ کے جذبات کسی اور کے ہاتھ میں نہیں رہتے، تو آزادی محسوس ہوتی ہے۔ یہ خود اعتمادی اور سکون کی طاقت سامنے والے کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب وہ سوچنا شروع کر دے، شاید میں نے جلدی کر دی، شاید میں نے غلط فیصلہ کیا، اور یہی آخری فیصلہ ہے، اور یہی آخری مرحلہ ہے۔ یہ رویہ نہ صرف آپ کی عزت واپس دلاتا ہے، بلکہ آپ کو خود پر اعتماد دیتا ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ آپ کا سکون اور خوشی کس کے ہاتھ میں ہے، اور یہی سب سے بڑی طاقت ہے جو آپ کسی بھی رشتے کے بعد حاصل کر سکتے ہیں۔ حقیقی قبولیت کا مطلب یہ کہ آپ نے دل کو آزادی دی، خود کو عزت دی، اور اپنی زندگی کی قدر کو سمجھ لیا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں آپ واقعی فتح مند ہوتے ہیں۔ دوستو سب سے پہلے ایک بات واضح کر دوں، یہ ویڈیو کسی کو مجبور کرنے یا کسی کے جذبات پر قابو پانے کے لیے نہیں ہے۔ محبت زبردستی نہیں ہوتی، اور یہ اصول ہمیشہ یاد رکھیں۔ ہم یہاں صرف اپنی طاقت، عزت اور خود اعتمادی کی بات کر رہے ہیں۔ یہ نفسیاتی رویے آپ کی شخصیت کو مضبوط اور آپ کے دل کو سنبھالنے اور اپنی قدر بحال کرنے کے لیے۔ مقصد صرف ایک ہی ہے، اپنی عزت واپس لینا، اپنی شخصیت کو دوبارہ قائم کرنا۔ یہ دنیا آپ کو ویسا ہی دیکھے گی جیسا آپ خود اپنے آپ کو دیکھتے ہیں۔ دوستو گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کوئی مضبوط نہیں بنتا، کمزوری کبھی کشش پیدا نہیں کرتی۔ اس لیے کھڑے ہو، خود کو سنبھالو، اپنی زندگی کے فیصلے کریں، اپنے جذبات پر قابو پائیں، اپنی قدر خود بڑھائیں۔ یاد رکھیں اگر وہ شخص واقعی آپ کے لیے ہے تو آپ کی عزت اور سکون اسے واپس لے آئیں گے، لیکن اگر نہیں تو یہی عزت اور مضبوطی آپ کو کسی بہتر اور زیادہ مناسب جگہ پر لے جائے گی۔ یہ کوئی انتقام یا جھوٹا دکھانے کا نہیں ہے، یہ صرف خود کی حفاظت اور شخصیت کی بہتری ہے۔ یہ رویے آپ کو یہ سکھاتے ہیں کہ طاقت صرف جسمانی یا لفظوں میں نہیں ہوتی، یہ اندر سے آتی ہے۔ یہ اعتماد، سکون اور خود کی حفاظت میں چھپی ہے۔ جب آپ خود اپنی قدر کریں گے تو لوگ بھی آپ کی قدر کرنے پر مجبور ہوں گے۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ دوستو یاد رکھیں زندگی میں اصل فتح وہی حاصل کرتا ہے جو خود کے ساتھ ایماندار اور مضبوط رہتا ہے۔ اپنی عزت اور سکون کو کبھی قربان نہ کریں۔ دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اور آپ کے ہر فیصلے کو طاقت دے، توفیق دے۔